حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے ان پر کتنے سینے پہ رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اسد ایوب صاحب تھے جنہوں نے ایک خوبصورت کلام کے ساتھ ہماری نشریات کو شروع کیا آغاز ہماری نشریات کا ہو چکا ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ سب دوستوں کو جو بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اب تک ٹیلی ویژن کی ماہ سیام کی یہ خصوصی نشریات ہے جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ وہ میں پڑھنا چاہوں گا
رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ اس ترجمے کے بعد ہمیں قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے اور رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ رمضان اور قرآن کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان میں طاق راتیں ہوتی ہیں، ان طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، اور شب قدر کا اور قرآن پاک کا بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ طاق راتیں تقریباً گزر چکی ہیں، ایک طاق رات باقی ہے۔ آج 27واں روزہ ہے، اور 27ویں روزے کی بھی ایک خاص اہمیت ہے اور اسے کافی معزز سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح باقی مہینوں کی نسبت رمضان کو جو ہے وہ پورے مہینے کو اس کو بڑا ایک عزت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح آج کے دن کی بھی ایک خاص اہمیت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی کتاب کے بارے میں جو ہماری زندگی کا مینول ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، مگر اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ ایک کتاب کا ہمارے بیچ ہونا، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے، اس سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ کیا ہم بحیثیت امت ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں آج بھی اس قرآن پاک کے حوالے سے گھروں میں اس کو ہم نے بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ آج بھی اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ وہاں جہاں بچے کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، وہاں جہاں ہمارا بھی ہاتھ نہیں پہنچتا، ہمارا گزر نہیں ہوتا ہے، کیا ہم رمضان کے علاوہ بھی اسے پڑھتے ہیں؟ اور وہ جو کم پڑھنا اور کوالٹی کے ساتھ پڑھنا، اس کے اوپر کیا ہم یقین رکھتے ہیں؟ یا ہم نے صرف اس کو دم کرنے کے لیے اور بیمار کے کسی مرتے ہوئے شخص کے قریب بیٹھ کے پڑھنے کے لیے، کسی کا کوئی عزیز گم ہو گیا، کوئی چیز گم ہوگی اس کے لیے، یہ صرف اسی طرح رٹے کی طرح ہی پڑھنا ہے ہم نے؟ تو اس کا مقصد کیا یہ تھا؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں بھی بالکل علاج اور حل موجود ہے، شفا موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، مگر کیا اس کا مقصد یہ تھا؟ اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے اپنے پروگرام میں۔ میں چاہوں گا کہ آپ دیکھنے والے جو دوست ہیں، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں۔ بذریعہ قول اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آج ہمارے جو نمبرز ہیں آپ دوستوں کے لیے کھلیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گا میں، وقفے سے واپس آ کے میں اپنے معزز مہمانوں کا جو اس وقت علماء کرام میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواؤں گا اور ان سے اس حوالے سے بات کریں گے آج کے موضوع پہ کہ پریکٹیکلی جو قرآن پاک ہے اور جو قرآنی صورتیں ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے، کیا برکات ہیں، اور ان سے ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بدل سکتے ہیں، بہتر بدلاؤ کیسے پیدا کر سکتے ہیں، رہنمائی کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں، اور کہاں پہ امتیاز والی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ کہیں مت جائیے، ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں، جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان، رمضان۔ اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں، اور مہمانوں کا تعارف کروانے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم بات کریں گے قرآنی صورتوں کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، اور عملی طور پہ ہمیں اس ہدایت کی کتاب کے ساتھ کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ مہمانوں میں میرے ساتھ جو سب سے پہلے جو قابل احترام مہمان موجود ہیں، یہ ایک اسلامک اسکالر ہیں جناب مفتی شمیم خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین، طبیعت اچھی ہے ماشاءاللہ، سب رمضان تقریباً گزر گیا تو مزہ آ رہا ہے آپ کو ماشاءاللہ رمضان کا؟ الحمدللہ۔ میرے ساتھ دوسری مہمان شخصیت، یہ بھی ہمارے لیے انتہائی معزز مہمان ہیں،
جناب علامہ محمد حسین رئیسی صاحب، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسی طبیعت ہے آپ؟ سلامت رہے، خوش رہے، الحمدللہ ٹھیک۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور پہلا سوال ہم مفتی شمیم خان صاحب سے کریں، اجازت ہے آپ کی بسم طرف اللہ سے؟ بسم اللہ اولا۔ مفتی صاحب، قرآن پاک کی ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور پوری امت کے لیے کیا اہمیت کیا ہے؟ ذرا ایک نظر اس پہ ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی ابتدا میں اس جملے سے کرتا ہوں، میرے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردے سے پہلے یہ فرمایا کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک میرے اہل بیت۔ اب قرآن پاک جو ہے یہ ایک کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اسے ایک مکمل کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ دنیا میں لکھی ہوئی کوئی کتاب کامل نہیں ہو سکتی جو انسانوں نے لکھی ہے، چاہے وہ کتنے ہی قابل ترین لوگ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو کلام میرے رب نے اپنے نبیوں پر یا رسولوں پر اتارا وہ کلام اکمل ہے، مکمل ہے، جس حالت میں اتارا گیا، چاہے وہ صحیفوں کی شکل میں ہو یا قرآن پاک کی۔ الہامی کتابوں اب کی شکل۔ الہامی جتنی کتابیں، اب قرآن پاک پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اسے آپ جتنا پڑھتے ہیں اتنا سمجھتے ہیں، آپ کے لیے اتنا ہے جتنا آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو اس سے جتنا فیض لینا چاہے گا اس میں سب کچھ موجود ہے، جو اس میں جتنا فیض لینا چاہے گا اس میں وہ موجود ہے۔ آپ 1% لینا چاہتے ہیں یا 10% یا 20 یا 30، 100% قرآن سے فیض لینا، یہ تو جن پر اللہ کا کرم خاص ہو وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ عام انسان ہیں، ہم جتنا اس سے لے سکتے ہیں اتنی بھی اہلیت نہیں رکھتے۔ مطلب راستے کھلے ہیں، آگے ہماری اپنی ہمت ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن ایک مکمل کتاب ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کے پاؤں کی رسی اگر کھو جائے تو میں اسے ڈھونڈنے کے لیے قرآن سے علم حاصل کر لوں گا اور اسے ڈھونڈ لوں گا۔ دیکھیے عجیب سی بات کہی ہے میں نے کہ رسی ڈھونڈنے کے لیے قرآن سے مدد لی جائے گی۔ میرے ذہن میں تو استخارہ کا وہ، اچھا میں بھی بتاتا ہوں، وہ استخارہ ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیے قرآن آج کل قرآن ایک مکمل کتاب ہے، لیکن اب میں یہ دیکھتا ہوں اور آپ شاید اتفاق کریں کہ ہم روزانہ قرآن کی مکمل تلاوت نہیں کرتے۔ مکمل تلاوت سے مراد میری یہ ہے کہ آج پہلا جب رمضان تھا تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، ایک پارہ پڑھا، دوسرا پارہ، تیسرا، اس طرح میں نے 30 دن میں 30 پارے پڑھے، یا میں نے 10 دن میں 30 پارے پڑھے، یا میں نے 5 دن میں 30 پارے پڑھے۔ تو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک میں نے تلاوت کی، یہ مکمل تلاوت قرآن پاک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا آج کل ذرا کم ہوتا ہے۔ آج کل لوگ صرف اپنے مفاد میں، وہ مولانا نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا یہ فائدہ ہے، اس کو اس طرح اتنی بار پڑھ لیجئے آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ ہم زیادہ یہ کر رہے ہیں، فلانی اتنی اور اتنی آیت پڑھ لیں۔ اچھا سورہ ناس جو ہے بچے پہ پڑھ کے دم کر دیجئے گا، سورہ فلق اور سورہ ناس تو اس کو نظر نہیں لگے گی، لگی ہوگی تو اتر جائے گی، یہ زیادہ گھروں میں ہوتا ہے۔ مجھے ایسے گھر یا ایسے لوگ کم ملتے ہیں جو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حتیٰ کہ میں یہ دیکھتا ہوں مسجد میں نمازوں کے بعد صرف چند نمازی ہوتے ہیں، چند، یعنی اگر 200 نمازی نماز میں موجود ہیں تو اس میں سے 5-7 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز ختم کر کے قرآن پاک لے کے تھوڑی سی اس کی تلاوت کرتے ہیں، ورنہ نماز پڑھی چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ رات کو اپنے گھروں میں تلاوت کرتے ہوں یا فجر کے بعد کرتے ہوں، لیکن کتنی قلیل تعداد ہے ایسے لوگوں کی۔ تو اب جو ہے نا ہم قرآن، میں پھر کہتا ہوں کہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ کے لیے جو بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، کچھ بھی ہو، وہ قرآن میں آپ کو اس سے آپ کو قرآن سے آپ کو ہدایت مل جائے گی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ہم شاید ہدایت لیتے نہیں ہیں۔
اور لیتے ہیں تو بہت تھوڑی سی. صحیح سر. ہمیں ابھی آگے بات کرنی ہے, ٹاپک پہ آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہم اس کو پڑھتے نہیں, ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دلواتے ہیں. تقریباً ہر ہی گھر میں اس کی کوشش ہوتی ہے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوائے. ہر گھر میں قرآن پاک ہوتا بھی ہے اور دوران نماز بھی ہم قرآن پاک کی صورتیں آیتیں پڑھتے ہیں. تو جب ہر وقت ہم کسی نہ کسی طرح کنیکٹ رہتے ہیں تو وہ جو ہدایت اور وہ علم رہنمائی والا معاملہ ہے اس سے ہم واقف کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں, وہ کیوں مسنگ ہے. اس بارے میں قبلہ آپ سے بات کروں گا, مگر ایک گستاخی کرنے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں تاکہ بیچ میں ہماری گفتگو کے دوران وقفہ نہ آ جائے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی, کہیں مت جائیے. ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے. یا رحیم یا رحمان رمضان. رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی شمیم خان صاحب موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد حسین رئیسی صاحب. وقفے سے پہلے ہم نے مفتی شمیم خان صاحب سے آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور انہوں نے نہایت حسن طریقے سے بتایا کہ قرآن پاک ایک ہدایت کی کتاب ہے اور اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی اور ہدایت کا سورس نہیں ہو سکتا. تو اسی گفتگو کو اسی موضوع پہ آگے بات کرتے ہیں. اور جس طرح وقفے سے پہلے ہم نے جانے سے پہلے یہ بھی کہا کہ جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس ٹاپک پہ کہ پریکٹیکلی ہم اپنی مطلب ہماری جو کوششیں ہیں, یہ میں ان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے ابھی بھی ٹی وی ٹیون کیا ہے, ہماری جو کوششیں ہیں وہ نظر آتی ہیں. ہم نماز کے دوران قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلواتے ہیں. اور بھی بہت سارے سورسز ہیں ایسے جہاں مطلب بہت سی جگہیں ایسی جہاں ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں, کسی کے علاج کے لیے, اپنی ذہنی سکون کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور جو اصل جو ہدایت ہے جس کا سر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ رہنمائی ہے کہ ہم سب سے آگے ہوں, ہم سب سے خوش ہوں, ہم سب سے زیادہ سکون والے ہوں, یہ معاشرتی برائیوں سے پاک ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم سارے مبتلا ہوں. اندر نظر آنا چاہیے کردار سے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھ کے رہنمائی حاصل کی گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ ہم کو تھوڑے سے مسنگ کرتے ہیں, ذرا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. یہ سعادت ہے, ایک بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کا موقع ملا ہے اور وہ بھی قبلہ کی موجودگی میں. اس بات کی وضاحت کے لیے 2-3 جملے جو بہت ہی وضاحت طلب ہے, لیکن میں کر کے آگے گزر جاؤں گا, شاید سوالات کے اندر اب اس کو آپ لا سکتے ہیں. بسم اللہ. پہلا جملہ یہ ہے کہ ہم چند چیزوں کے بارے میں علم خیالی پہ چلتے ہیں. جیسے خدا کے بارے میں کہتے ہیں عرش پہ ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عرش پہ ہی ہوگا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. عرش پہ ہے یعنی اقتدار پر ہے, ہر جگہ ہے. جو خدا عرش پہ ہے وہی فرش پہ ہے. صحیح. جو خانہ کعبہ میں وہی ہمارے گھر میں ہے. خدا ادھر زیادہ ادھر زیادہ نہیں, ہمارا علم خیالی ہے. صحیح. اسی طریقے سے جب قرآن کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول ہوا ہے, تو ہمارے ذہن کے اندر یہ آتا ہے جیسے کوئی لوہا لوہے محفوظ پہ تھا, اتر کے پہلے آسمان پہ آ گیا تو اوپر خالی ہو گیا, پھر نیچے آ گیا تو اوپر خالی ہو گیا. یہی ذہن ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے. خود منظر کشی کی ہوئی ہاں, ہے. لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ نزول قرآن سے مراد وہ نہیں ہے جیسا کہ جب نازل ہوا تو اوپر چھوڑتا ہوا نازل ہوا. نزول قرآن کی مثال ہے سورج کی روشنی کا نزول. جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سورج کی روشنی ہے, جب آپ اوپر جائیں گے اور زیادہ روشنی ہے, اس سے اوپر جائیں گے اور زیادہ روشنی ہے. ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے, اس سے زیادہ روشنی سورج کے اندر موجود ہے. درست ہے. تو جب سورج کے اندر اتنی روشنی ہے, اتنا نور ہے, یہ تو کلام خدا ہے. کلام الہی کی وہی عظمت ہے جتنی عظمت متکلم کی ہے. کلام کی عظمت کس سے ہے؟ متکلم کی ہے. جتنا خدا عظیم ہے اتنا ہی اس کا کلام بھی عظیم ہے. بالکل صحیح. جیسا خدا نہ فقط نور ہے بلکہ خالق نور ہے, اس کا کلام کے اندر بھی کیا ہے؟ نور پایا جاتا ہے. بے شک. یہ ایک جملہ تھا جو میں نے جلدی سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نزول قرآن سے مراد سورج کی روشنی کی طرح نزول ہے. جتنے آپ اوپر جائیں گے اتنا ہی اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے بلکہ اور بھی اضافہ ہے. جسے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر 4 چیزیں ہیں. ایک عبارت ہے, عبارت قرآن جو ترجمہ جسے کہتے ہیں. فرمایا والعبارۃ للعوام, وہ عبارت عام عوام کے لیے ہے. اس کے بعد اس کے اندر کچھ اشارے ہیں, قرآن کی آیتوں کے اندر کچھ اشارے پائے جاتے ہیں.
للخواص، وہ وہی کیا نا ابن عربی محی الدین کی طرح ان کے خاص لوگوں کے لیے قرآن کے اندر صرف عبارت نہیں ہے، کچھ اشارے ان کے اندر موجود ہیں، اور اس سے آگے بڑھ جائیں گے واللطائف، لطیف لطیف باتیں موجود ہیں، گہری باتیں موجود ہیں، درست ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورہ نازل ہوا تو سب خوشی منانے لگے، ابن عباس رونے لگے، فرمانے لگے کہ تم لوگ خوش ہے کہ خدا کی طرف سے نصرت آ رہی ہے، خدا کی طرف سے فتح، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کے اندر تو رسول اللہ کے رحلت کی خبر سنا دی گئی۔ لطائف ہے، ایک عبارت ہے للعوام، دوسرے اشارے ہے للخواص، تیسرا جو ہے لطائف ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ للاولیاء، جو اولیاء ہے ان کے لیے ہے، پھر اس کے بعد پھر والحقائق للانبیاء۔ بالکل صحیح۔ کچھ آپ کا سوال ہے، ابھی تو ختم تو نہیں نہیں، میرے کو اسی سوال کی طرف آ جائیں، لیکن وہ سوال جو آپ نے مجھ سے کیا تھا وہ تو کہ ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں لے پا رہے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، یہ تو میں نے جس طرح سر بھی کہہ رہے تھے نا کہ اپنی ہمت کے مطابق ہم لوگ جو ہے پہلے تو یہ ایک تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ کسی جگہ پر یہ ہر ایک کے لیے ہے قرآن، جتنی ظرفیت ہے اسی کے لیے ہے۔ سورج کی روشنی سے انسان فائدہ لیتا ہے، درخت فائدہ لیتا ہے، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق فائدہ لیتا ہے، قرآن بھی اسی طریقے سے۔ ایک تو یہاں ہو گیا، 2 منٹ ہے۔ اچھا تو موضوع تو بہت، سوال تو بڑا لمبا کیا تھا، بہرحال اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ جو کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے یہ ملے گا، رزق ملے گا، یہ اسی طریقے سے جیسا آپ بچے کو آپ اسکول بھیجتے ہیں کیا کہہ کر؟ توفی دے کے، بیٹا آپ کو ہم آئس کریم دیں گے، آپ اسکول چلے جائیں، آپ کو ہم توفی دیں گے۔ بچہ جاتا ہے توفی کے خاطر، بنتا ہے ڈاکٹر۔ یہ جو جنت ہے، یہ حور کا جو تذکرہ ہے، در حقیقت یہ ہے، یہ ٹوفیاں دی جا رہی، حقیقت میں حور اور جنت مقصود نہیں ہے، پروردگار کا قرب مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونا مقصود ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت ان مقاصد کے لیے جو کہ حلال ہو پڑھتے ہیں تو غلط نہیں کر رہے، لیکن یہ پڑھتے پڑھتے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اس کا دل کھل جائے گا۔ اب دل کو کھل جائے گا، سوال آپ کا سوال کا جواب تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کا جو ہے نور ہمارے دل کے اوپر اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ظرف کو الٹا رکھا ہو۔ آسمان سے بارشیں ہو رہی ہو لیکن آپ نے ظرف کو الٹا رکھا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے ہم اپنے ظرف کو سیدھا کر دیں، اس کے بعد ظرف کو، دل کو کشادہ کرے، پھر اس کو پاک و پاکیزہ کرے، پھر اس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو جو بعد میں جو اس کے اندر جائے وہ لیک نہ ہو جائے۔ قرآن سے استفادہ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن نہیں ہے، انا ہے، میں فلان مذہب کے ماننے والا ہوں، میں فلان دین کے ماننے والا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن، اہل قرآن بہت کم ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جو اہل قرآن ہے ان کے زبان سے بھی جو جملے ہیں ان سے بھی کلمات، نور نظر آتا ہے، آپ کو روشنی نظر آتی ہے، ان کے حرکات، ان کے چہرے، ہر چیز سے آپ کو نور نظر آئے گا، چونکہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ قرآن موجود ہے۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے ضرب کو صحیح کریں۔ روزہ اس لیے رکھا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ یہ ظرف جو ہے وہ سیدھا ہو جائے، متقی بن جائے، تاکہ قرآن کا نور اس کے اندر آ جائے۔ لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہر شے کے لیے کوئی بہار ہے، اور ماہ رمضان جو ہے وہ قرآن کے لیے بہار کے معنی میں۔ تو انشاءاللہ شاید میں نے وہ سوال کا جواب بالکل دے دیا۔ آپ نے کہا کہ دل کو کشادہ، دل کو سیدھا کرے پہلے، بالکل صحیح، اس کے بعد اس کو صاف اور پاک کرے، اس کے بعد اس کے اندر سوراخیں ہیں تو اسے بند کرے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں، جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان۔ اور یقیناً آپ اپنے اپنے شہروں میں جو افطار ہے وہ کر چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے۔ پروگرام کے ہم آخری حصے میں ہیں، اور اس آخری حصے میں ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے جس پہ ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے۔ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، اللہ کی کتاب کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اور وقفے سے پہلے جو باتیں ہوئیں وہ یہ تھی کہ جس طرح خدا عظیم ہے اسی طرح اس کا کلام بھی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہم ہر شخص، خواہ وہ عام ہے یا خاص ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس سے رہنمائی لے سکتا ہے اپنی ہمت اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ اور اس بات میں بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس کتاب سے صرف ہمیں فائدے ہی فائدے ہیں، وہ رہنمائی ہے اور وہ ہدایات ہیں، بہت کچھ ہے جو ہمیں چاہیے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اسی موضوع کو لے کے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ مفتی شمیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور علامہ محمد حسین رئیسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے اچھے
عمدہ انداز میں بات چیت تو ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب، وقفے سے پہلے جب بات ہوئی تو سر نے کہا کہ انہوں نے تشبیہ دی کہ جس طرح سورج کی روشنی وہ ہم تک پہنچتی ہے، جتنی ہماری ہمت ہے وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی کیپیسٹی کے مطابق کتنی برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم نے راستے میں شیڈ لگائے ہوئے ہیں، وہ دنیاوی زندگی میں، عملی زندگی میں وہ ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اصل ہدایت سے روک رہی ہیں؟ مطلب کچھ تو ہوگا نا کہ اپنے بچپن سے باقی انگریزی اور اردو کے ساتھ ساتھ میں نے گھر میں قاری صاحب سے قرآن پاک بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، سارے بچے پڑھتے ہیں، مطلب سب کچھ پڑھنے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں ہم لوگ، نمازیں ہماری کم از کم ٹھیک ہے، ہم بے نمازی ہی صحیح، جمعے والے دن بھی رش تو ہوتا ہے نا، لوگ اس وقت تو کچھ رکعتوں میں جتنی بھی رکعتیں پڑھتے ہیں اس میں قرآن پاک تو پڑھتے ہیں، تو مطلب بہت 10 جگہوں پہ کوئی کاروبار کھول رہے ہیں، ادھر مسجد سے بچے بلا لیے ہیں آپ نے، وہ پڑھ رہے ہیں، مطلب گھر پہ ایک بزرگ ہیں وہی چلے پڑھتے ہوں گے، تو قرآن پاک سے ایک رابطہ تو ہے، تو وہ جو سلسلہ ہدایت کا رکا ہوا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بنیادی شرائط کیا ہیں اور کیوں رکا ہوا؟ فہیم بھائی، قرآن سے ہمارا رشتہ تو قائم ہے، نماز سے ہمارا رشتہ قائم ہے، روزے ہم رکھتے ہیں، ماہ رمضان آیا اس میں تو ہم خصوصاً عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن پورے سال کیا حال ہوتا ہے؟ شیطان کو جب اللہ نے مردود کیا اور اس کو یہ چھوٹ دی گئی کہ تم قیامت تک، تو اس نے کہا میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا۔ ایسا ہی ہے، ہر آدمی، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے۔ اچھا، وہ اپنے کام میں بہت پکا ہے، ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں۔ جو میرے آقا کا دور ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، اس دور میں اور آج 1400 سال بعد کے دور میں بڑا فرق ہے۔ دنیا میں ہر 20-25 سال میں بہت تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے کہ اس وقت کورونا کے لاک ڈاؤن نے ایک تبدیلی دنیا میں ڈیولپ کر دی ہے۔ جی ہاں، دنیا میں ایک دور آیا تھا، اب یہ 5واں دور تبدیلی کا آ رہا ہے۔ آج ہی میں اخبارات میں دیکھ رہا تھا کہ معیشت کے حوالے سے اب جو یہ پہلے تو آفیسز کا دور تھا نا، آج کل گھر سے کام کر رہے ہیں، تو جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو یہ آفیسز کا ماحول بھی بدل جائے گا، اور اب زیادہ توجہ آفیسز پہ نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کو گھروں سے عادت پڑ جائے گی کام کرنے کی، اور ایک نئی تبدیلی آئے گی۔ صحیح ہے۔ ہم نے جو قرآن سے رابطہ پہلی صدی میں تھا وہ دوسری صدی میں نہیں رہا، اور جو دوسری میں تھا وہ تیسری میں نہیں رہا، تو آج 14ویں صدی 15ویں صدی میں ہم آ چکے ہیں، جس میں بہت سارے جو دور گزرے ہیں اس میں وہ ہم دور ہوتے چلے گئے۔ دیکھیے، نماز فرض ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا ہم سب اس پر عمل کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم دور ہو گئے نا۔ کسی نے ہمیں کہا ہے کہ نماز نہیں پڑھو؟ آج تک آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آیا ہو جس نے یہ کہا ہو کہ کیوں پڑھتے ہو نماز، مت پڑھو؟ یہ ضرور کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ صحیح ہے، بالکل دونوں ایسا جملے ہیں نا، ہمیشہ یہ کہا ہے نماز پڑھو، یہ کسی نے نہیں کہا، لیکن ہم نہیں پڑھتے چونکہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں اور شیطانیت میں الجھا لیا ہے۔ تو بغیر نماز کے ہم قرآن پاک کی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، پہلی قرآن شرط یہ۔ نہیں، قرآن، نماز تو ہے ہی جامع، جیسے پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ نماز جس نے پابندی کر لی تو نماز خود اس کے اندر تبدیلی لے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، آپ کچھ اور تو نہیں پڑھتے ہیں۔ بالکل۔ اور اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھ لیں، جب آپ علم شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو علم شریف کے ترجمہ اردو میں سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو پڑھ رہے ہیں ترجمہ ساتھ ساتھ چل تاکہ رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں آئے کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم سچ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ سے سوال کر دیا میں نے، ہم سچ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ذرا سوچیں، ہم یہ جملہ دن میں 5 نمازوں میں جتنی رکعت پڑھتے ہیں ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہمیں اس کے معنی معلوم ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ صحیح۔ علامہ صاحب، اسی حوالے سے میں چاہوں گا شارٹلی آپ بھی ذرا اپنی رائے دیجیے، پھر میں ایک بڑے اہم نقطے پہ آ کے تو ہم گفتگو کا اختتام کریں۔ قرآن، تلاوت قرآن کے کچھ آداب ظاہری ہے، باوضو ہو، قبل رخ ہو، احترام کے ساتھ بیٹھے، ایک آداب معنوی بھی ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن حکم دیتا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جب قرآن کی تلاوت کرے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی شیطان سے دور ہو کے مردود سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا ظاہری ترجمہ تو یہی ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں، لیکن علماء فرماتے ہیں اور افہا فرماتے ہیں اس کا معنوی اور عرفانی ترجمہ یہ ہے
کہ شیطان جس سوراخ سے ہمارے دل کے اندر داخل ہونے کا جو چانس ہے، جیسے تکبر ہے، حسد ہے، غرور ہے، یہ تمام جس سے شیطان ہمارے دل کے اندر داخل ہونے کا جو راستہ اس کے لیے ملتا ہے، سب سے پہلے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب سے پہلے وہ شیطان کے آنے کے جو تمام راستے ہیں اسے بند کر دے، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر لے۔ جو قرآن کیا کہتا ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے تزکیہ کرتے ہیں، اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جو آپ کا سوال ہے اس کا میں ایک دو جملے اس طریقے سے میں شاید بیان کروں تو شاید آسان تر ہوگا۔ اگر آپ کا دوست ہو، مثلا چین میں آپ کا کوئی دوست ہے چینیز، اس نے چینی زبان میں آپ کو کوئی خط لکھا، تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ زبان نہیں آتی ہے تو آپ یہ کتاب لے کے اس کے پاس جائیں گے جو آپ کو ترجمہ کرے کہ میرے دوست نے میرے لیے کیا لکھا ہے۔ صحیح ہے، درست ہے۔ تو جب آپ کو دوست کو آپ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کا لکھا ہوا خط کے اندر کیا لکھا ہے، کیا مجھ سے تقاضا کیا ہے، اس کے بغیر آپ کو سکون نہیں ملتا ہے، دوستی کا تقاضا ہے۔ یہ کلام پروردگار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں لکھا گیا اور بھیجا گیا ہے، اور ہم کس طریقے سے اطمینان سے بیٹھے ہو کہ اس بات کے اوپر کہ ہمیں عربی نہیں آتی ہے، کہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو اس کے پاس جانا پڑے گا، جس کو عربی آتی ہے اس سے سیکھنا پڑے گا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے کس چیز کا تقاضا کیا ہے۔ مگر سر یہ کتاب صرف عربی پڑھنے والوں کے لیے تھی؟ یہ تو پوری کلام الہی کے دو لہجے، ایک تو یہ ہے کہ لہجہ اور لغت کے لحاظ سے وہ عربی ہے، لیکن قرآن کا جو پیغام ہے وہ اس کا تعلق انسان کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خطاب ہے وہ فطرت ہے، تبھی تو حضرت سلمان فارسی بہترین صحابہ جو ہے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان اگرچہ اس کی عربی نہیں ہے لیکن پیغام کو سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام عرب سے نہیں ہے بلکہ اس کا پیغام فطرت سے ہے۔ بلال حبشی سب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، مأذن پہ جا کے اذان دیتے ہیں، مؤذن رسول بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کا تعلق عربی زبان سے نہیں ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ اس کے دوسری مثال میں یہ بھی دے دوں کہ جیسا کہ اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی نسخہ لکھ کے دیتے ہیں، اگر میں اس نسخے کو زبانی یاد کرنا شروع کروں، اس کو رٹ لگا کے بیٹھوں تو میری بیماری کا علاج تو نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح، علاج کس میں ہے؟ اس نسخے کے مطابق عمل کرنے کے اندر موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ تو قرآن جو ہے وہ اس پر اگر ہم سمجھ کے اس پر عمل کریں گے، اس کے اندر علاج موجود ہے۔ اگرچہ پڑھنے کا ثواب ہے، پڑھنے کا اجر اپنی جگہ پر ہے، لیکن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اس لیے ہے تاکہ سمجھے، اور سمجھنے کا اتنا ثواب اس لیے ہے تاکہ اس پر عمل کرے۔ یعنی پڑھنا مقدمہ ہے سمجھنے کے لیے، اور سمجھنا مقدمہ ہے عمل کرنے کے لیے۔ اچھی بات۔ ہاں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے تو اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ بالکل تو صحیح۔ لہٰذا امام خمینی کا ایک جملہ ہے جو مجھے یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن تیز پڑھنے کے بجائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک آیت کی تلاوت کرے یا دو آیت کی تلاوت کرے تو سب سے پہلے اسے پڑھے، اس کے بعد سمجھے، پھر اس کے بعد دیکھے کہ اس آیت کی روشنی میں کہاں کھڑا ہوں۔ بالکل امام صحیح۔ خمینی کا جملہ۔ سر اب آخری جو سوال ہے وہ سر آپ سے ہے، میں بلکہ سوال نہیں ہے، میں آپ کی رائے شامل کروانا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عربی میں قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک ہمارے لیے سب کچھ ہے ایک بہتر زندگی کے لیے۔ ہمارے سارے مسائل اس میں موجود ہیں، دین سے دوری اور جتنے ہم گلے شکوے کرتے ہیں وہ سارا کچھ ہے اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہ بھی ہمیں حکم بھی، آرڈر بھی مل رہا ہے۔ سر عربی ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ انگریزی ہے، عربی کیوں نہیں ہے؟ عربی بھی تو ہو سکتی ہے، اختیاری طور پہ تو مضمون پڑھایا جاتا ہے کچھ۔ میں دیکھیں، آپ ایک علماء کرام میں سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے جو آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے اصلاحی پہلو جو ہیں وہ اس موضوع پہ آپ وہ کیجیے، اور اسی کے ساتھ ہی میں پروگرام کا اختتام کروں گا ایک خوبصورت سے کلام کے ساتھ۔ اور پہلے اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے 70 سال، ہمارے 72 سال ہو گئے نا آزادی کو، 73واں سال ہے۔ ہم نے جب اسکول میں پڑھا تو 6ٹھی کلاس سے 8ویں کلاس تک نصاب میں یہ تھا کہ آپ کو فارسی پڑھنی ہے یا عربی، یہ بھی لازمی تھا۔ کچھ لڑکے عربی لے لیتے تھے، کچھ فارسی لیتے تھے، میں نے فارسی پڑھی اس دور میں۔ اس حد تک تو ہمارے یہاں یہ شامل تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آنے والے اس کے بعد کے دور میں اس کو نصاب سے نکال دیا گیا۔ یعنی ہمارے یہاں جو فارسی عربی پڑھائی جاتی تھی، چونکہ اس میں بہت ذخیرہ ہے، ہمارا علمی ذخیرہ جو ہے مذہبی، وہ عربی اور فارسی میں ہی ہے سارا۔ اچھا، آپ کیا کہنا کیا چاہیں گے؟ میں کہنا یہ اپیل کیا چاہتا کرنا ہوں چاہیں گے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ چائنیز زبان ہمارے یہاں نصاب میں شامل کی جا رہی ہے اور یہ پڑھائی جائے گی، اس کی ضرورت ہے، تو عربی اور فارسی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اسلام کا یعنی ہمارا جو کتابیں ہیں وہ عربی اور فارسی میں ہیں، آج بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے نا۔ اب فارسی کم پڑھاتے ہیں، عربی میں زیادہ پڑھاتے ہیں، لیکن یہ ضرورت تو ہے نا۔ اور ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ آپ کو 4 آیتیں یاد ہیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی ہمارے وہ لوگ جو قرآن پڑھے ہوئے کم ہیں یا جن کو کم صورتیں یاد ہیں،
وہ اگر ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیں تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جب وہ ترجمہ یاد کر کے نماز پڑھیں گے نا تو ان کی اپنی نماز کا لطف کچھ اور ہو جائے گا، اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور ہم سب کو ملے گا، اور وہ اثر جو ہے وہ پہنچنا شروع ہوگا، اور یہ پھر وہ بات اندر وہیں آئے پہ گا آتی ہے، ہمارے، وہ اندر آئے گا۔ یہ بالکل بات وہیں پہ آتی ہے کہ جو ہم نے کہتے کہ ہم اپنی ہمت کے مطابق جتنی ہمارے اندر سیکھنے کی چاہ ہے اتنا ہم سیکھ سکتے ہیں قرآن پاک سے۔ یہ ایسی ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ ایک جملہ اگر جی آپ جملہ پلیز۔ جس سے قبلہ صاحب کی کتابیں ہیں، اگر میں ان کی کتاب لے کے آتا تو یہ مجھ سے خوش ہو جاتے، چونکہ اس کے ہاتھ میں میری کتاب ہے۔ اگر میں پڑھتا ہوا دیکھوں تو یہ زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور اگر پڑھاتے ہوئے دیکھو اسی طریقے سے یہ کلام الہی ہے، اگر ہاتھ میں اٹھاتے بھی تو خدا خوش ہو جاتا ہے، پڑھے تو زیادہ خوش ہو جاتا ہے، پڑھائے تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک پیغام بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع چونکہ قدس کا ہے، قدس سے مربوط ہے، فلسطین سے مربوط ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف رہے، مظلوم کے ساتھ رہے۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جمعۃ الوداع کو جو ہے وہ فلسطین مظلومی کے لیے ہمدردی کا اظہار کریں۔ ہر سال بالکل صحیح۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور ہم سب لوگ مل کے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلائے، اور اسی دعا کے ساتھ میں پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں، اور ہمارے ساتھ سید جہاں زیب موجود ہیں۔ یہ آج نعت خوانی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ان کی خوبصورت آواز، خوبصورت اشعار کے ساتھ جو ہیں وہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اور سر آپ دونوں مہمانوں کا بھی بے حد شکریہ، بڑی اچھی گفتگو رہی۔ تو دوستو کل آپ کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، 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 میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اور آپ کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو، آپ کی یاد نے آباد کیا ہے مجھ کو، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہ گار پہ سائے رکھنا، اور دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا، دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا،
میرے سرکار محمد کے گھرانے والے، میرے سرکار